بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأنظر الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنظرنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أكمل أجمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان عنایت فرمایا اور ہماری صفائی کا بندوبست آسان فرمایا۔ اللہ ہمیں رمضان کی سعادتیں غنیمتیں صحیح طور پر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جیسا کہ آپ نے سنا اعلان ہوا ہے کہ میرا آج کا عنوان اور موضوع آپ کے لیے احسان کا بدلہ احسان، جسے آپ ہمارے ہاں آسانی سے یاد رکھتے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور دنیا جہان کی تمام زبانوں میں اور تمام معاشرتوں میں اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں، جیسے عربی میں آپ نے بھی سنے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اردو پنجابی میں آپ ابھی میں نے ذکر کیا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، انگریزی میں، دیگر زبانوں میں، اس لیے کہ پوری دنیا میں یہ بات تمام انسانوں کے ہاں تسلیم شدہ ہے کہ آپ کا محسن آپ پر جب نیکی کرتا ہے اس کا حق ہے کہ آپ بھی اس پر جب موقع ملے تو نیکی کریں۔ لیکن اسلام نے کچھ منفرد اور مختلف پیمانہ رکھا ہے۔ اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ جس پر آپ نیکی کر رہے ہیں وہ بدلہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا، یہ اس کا معاملہ ہے۔ آپ نے نیکی اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کی بہت بڑی تعریف اور اس کا تعارف یہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ گویا اگر آپ کی نیت، آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو آپ کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوئی۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہوا کہ آپ نے جس پر احسان کیا ہے وہ احسان کا بدلہ چکا سکے یا نہ چکا سکے، جب معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے تو اس احسان کا بدلہ وہ چکائے گا جو محسن عظیم ہے اور جو سراپا احسان ہے، اور جو ہر کسی کو خود ہی پہلے احسان کرتا ہے۔ اللہ کے ہم پر اس قدر احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ چکایا ہی نہیں جا سکتا۔ بدلہ چکانا تو دور رہا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو تو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ اس طرح سے سوچتے ہیں، تھوڑی دیر جاگ کے بیٹھے کہتے ہیں تو وقت دورانیاں کم کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو سوئے سوئے چہرے مجھے دکھائی دیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اپنے ساتھ والوں کے بارے میں دیکھیں، ایک دفعہ دائیں بائیں دیکھ لیں، کوئی سو تو نہیں رہا، جاگ کے بیٹھے کچھ ایسی بات ضرور انشاءاللہ آپ کے سامنے پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے معاشرتی رویے، ہم نیکی اس پر کرنا چاہتے ہیں جس سے پہلے ہمیں توقع ہو کہ وہ بھی ہم پر نیکی کرنے کی سکت اور طاقت رکھتا ہے، حتیٰ کہ ہم تو کھانا بھی اب اسے ہی کھلاتے ہیں جو ہمیں کھانا کھلاتا ہے یا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے یا بدلہ دینے کی قوت رکھتا ہے۔ کیا اسلام نے یہی تعلیم دی ہے؟ کیا یہی مزاج متعین کیا ہے شریعت نے؟ کیا مجھ سے اور آپ سے یہی تقاضا کیا ہے؟ اگر یہی تقاضا ہے تو آپ ذرا اللہ کی سنت کو تو دیکھیے، ہم میں سے کون ہے جو بدلے میں اللہ تعالیٰ پر بھی کوئی احسان کر سکتا ہے؟ اور وہ ہم پر ہر روز، ہر لمحہ، ہر لحظہ احسانات کی بارش کرتا ہے، اور اسی لیے ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم نیکی ان کو دیکھ کر مت کرو، تم باپ کو مت دیکھو، بھائی کو مت دیکھو، رشتہ دار اور دوست کو مت دیکھو، تم نیکی کرتے ہوئے میری طرف دیکھنا۔ ایک تو نیکی آسان ہو جائے گی، ایک تو کام آسان ہوگا، دوسرا کبھی شکوہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ انسان کبھی انسان کی توقع پر پورا اتر سکتا۔ آپ نے جس پر نیکی کی ہے وہ کبھی آپ کو آپ کے خیال کے مطابق اور آپ کی خواہش کے مطابق وہ احسان لوٹا سکتا ہی نہیں ہے۔ کون لوٹائے گا؟ اللہ۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ لوٹائے۔ کیسے لوٹاتا ہے؟
فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، جہاں کہیں بھی جس حالت میں بھی ہوگے، اللہ کبھی نیکی کرنے والوں کو تنہا چھوڑتا اور نسلوں کی نسلیں، ایک نیکی کرنے والا نسلیں پہلے جا چکا ہے اور بعد والی نسلوں کو اللہ اس جانے والے کی نیکیوں کا بدلہ عطا کرتا رہتا ہے۔ ایک نیکی کس قدر اہم ہو سکتی ہے، اس کا وزن کتنا ہے اور اس کی کیفیت اور ماہیت کتنی اعلیٰ ہے۔ ایک نیکی، آپ نے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ ایک نیکی کی حیثیت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک آدمی اللہ کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے، اور ہر ایک دفتر اس کی وسعت اس قدر زیادہ ہوگی کہ تا حد نگاہ اس کے گناہوں کے وہ دفتر، اس کا ایک دفتر گناہوں کا وہ پھیلا ہوا ہوگا۔ گویا یہ وہ شخص ہے جس کے گناہ کاؤنٹ لیس ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، ان گنت ہیں، ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ کتنے گناہ ہیں۔ اللہ اس سے پوچھیں گے یا فرشتے کے ذریعے سے پوچھیں گے بتلاؤ کوئی نیکی بھی یاد ہے؟ اور وہ کہے گا کہ مجھے تو کوئی نیکی یاد نہیں ہے۔ پھر ایک پرچہ، ایک چٹ لائی جائے گی، حدیث کہتی ہے ایک چٹ، ایک پرچی لائی جائے گی اور اس پر صرف ایک جملہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ۔ زندگی میں اس نے ایک بار اخلاص کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ ایک مرتبہ یہ کہا، یہ معترف ہوا، اعتراف کیا، اقرار کیا تھا کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ جب یہ نیکی سامنے آئے گی تو خود یہ آدمی، حدیث کے الفاظ میں کہے گا اس ایک نیکی کی وقت اور حیثیت اتنے طویل عریض گناہوں کے مقابلے میں کیا ہوگی؟ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے بدلہ تو ہم نے دینا ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ایک ذرے کے ساتھ ہم تولیں گے اس کی، اس ایک نیکی کو اس کے اعمال نامے کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، ترازو میں رکھا جائے گا، اور دوسرے سارے اعمال کو، تمام گناہوں کو، طویل گناہوں کو، عریض گناہوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو 99 دفتر لا تعداد اور بے شمار گناہوں والے تھے جو لگتا تھا کبھی ختم نہیں ہوں گے، وہ اس ایک نیکی کے مقابلے میں اتنے ہلکے ہوں گے، اتنے ہلکے ہوں گے جیسے وہ اس کے مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ ایک نیکی، لیکن کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ آپ نے تقریر کروانی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اگر وہ ایک نیکی اللہ کے لیے نہ ہوئی تو کتنا بڑا عمل بھی ہو اور ساری زندگی، نبی کائنات علیہ السلام کی وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے، میں صرف اشارہ کرنے لگا ہوں کہ 3 آدمی مسلمان مومن، 3 لوگ جو سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے، یہ بار بار آپ روایت سنتے ہیں، عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک شہید ہوگا۔ اب عالم بھی ایک دن کی بات تو نہیں ہے، پوری زندگی اس نے لگائی ہو۔ سخاوت کرنے والا بھی تو کبھی ایک مرتبہ، سخی اس کو نہیں کہتے جو کبھی ایک مرتبہ خرچ کر دے، سخی وہی ہوتا ہے جو مسلسل خرچ کرتا ہے۔ شہید بھی پہلی جنگ میں شہید ہو یا آخری جنگ میں شہید ہو، اس نے راستہ سوچ سمجھ کر منتخب کیا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہیں، اخلاص پر نہیں ہیں، تو اللہ ان سے کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم چاہتے تھے تمہیں لوگ عالم کہیں، تمہیں لوگ علامہ کہیں، لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں، تم چاہتے تھے لوگ تمہاری تعریفیں کریں کہ تم بہت مال خرچ کرتے ہو، اور تم اس لیے لڑے تھے کہ تمہاری قوم تم پر فخر کرے، یہ سب ہو چکا ہے، ہمارے لیے تم نے کیا ہی نہیں، لہذا تمہیں بدلہ بھی کوئی نہیں ملے گا۔ اس بات کو سمجھیے، نیکی اللہ کے لیے، وگرنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب آپ اس بات کو مانیں گے اور اس طرح سے سوچیں گے، پھر کبھی شکوہ آئے گا، پھر کسی پر احسان کرنا مشکل لگے گا، کیونکہ آپ اپنے آپ پر احسان کر رہے ہوں گے، آپ کو اپنا آپ اس کا بینیفیشری نظر آئے گا کہ یار فائدہ تو مجھے ہو رہا ہے،
فائدہ تو مجھے ہونا ہے. یہ چاہے میرے احسان کی قدر و قیمت کو سمجھے نہ سمجھے, یہ محسن مانے یا نہ مانے, کبھی بدلہ چکا پائے یا نہ چکا پائے, میں نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. اور اللہ نے مجھ سے کہا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, اگر تم نے نیکی میرے لیے کی ہو, اگر کام میرے لیے کیا ہو, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بدلے میں تم پر احسان نہ کیا جائے؟ اس حدیث کو یاد کیجئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی نے اپنا ایک غلام رکھا ہوا تھا, ایک نوکر رکھا ہوا تھا, اور یہ دکانداری تجارت کام کرتا ہے. لوگ اس سے مال لے جاتے تھے, پیسے لینے ہوتے تھے. اس نے پیسے ریکور کرنے کے لیے ریکوری مین رکھا ہوا, ایک لڑکا رکھا ہوا ہے جو لوگوں سے پیسے لینے جاتا ہے. لیکن یہ اس کو تاکید کیا کرتا تھا کہ جو دے دے اس سے لے لینا, جو نہ دے سکے اس کو مہلت دے دینا. صرف ایک کام کیا کرتا تھا, مہلت دیا کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, اس کو لایا جائے گا اور اس کے بھی بے شمار گناہ ہوں گے, اور اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی. اس سے پوچھا جائے گا کوئی نیکی ہے تو یاد کر. یہ یاد کر کے کہے گا اللہ ایک کام بس مجھے یاد ہے, میں ایسا کاروبار کرتا تھا, لوگوں کے پاس میرے پیسے ہوتے تھے, لوگوں سے ادھار لینا ہوتا تھا, اور میں اس آدمی کو اپنے غلام سے کہا کرتا تھا جو دے دے اس سے لے لینا, جو نہ دے سکتا ہو اس کو مہلت دے دینا, یعنی رعایت دیتا تھا. اللہ فرمائیں گے تو میرے بندوں کو رعایت دیتا تھا, آج مجھ سے کیسے امید نہیں چھوڑ سکتا ہے کہ میں تجھ پر رعایت نہ کروں؟ کام اللہ کے لیے ہو تو احسان کا بدلہ واپس ضرور ملے گا, اور اگر لوگوں کے لیے ہو, کبھی آپ نے کسی احسان کرنے والے کو خوش دیکھا ہے کہ جس پر احسان کیا ہے اس کے شر سے بچ گیا ہو؟ جس پر احسان کیا ہے اس نے اس کی مرضی کے مطابق اس کو بدلہ چکا دیا ہو ہی نہیں سکتا, ممکن نہیں. اس لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کرنا ہے. سب سے پہلی بات اس کے لیے کرنا ہے. جب اس کے لیے کرو گے تو حالات بدل جائیں گے. پہلی مثال, سیدنا موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے اور مدین کے کنویں پہ پہنچے تھے. یاد ہے کیونکہ آپ کو مثالیں یاد رہنی ہیں. مدین کے کنویں پہ پہنچے, دیکھا لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں, اور دو باحیا با کردار خواتین اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں. غیرت نبی کو گوارا نہیں ہوا اور ان سے پوچھا بھئی تم کیوں کھڑی ہو اور تم کیوں آئی ہو باہر, تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے اور ہمارا کوئی بھائی نہیں, اور یہ پانی جب پلا کے چلے جاتے ہیں تو بچا کچا پانی ہماری بکریاں بھی پی لیتی ہیں. ہم تو اتنی طاقتور بھی نہیں کہ اس کنویں کو اس میں سے پانی نکال ہی سکیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں سے پانی نکالا, اس ڈول سے نکالا جس کو 10 مرد اکیلے کھینچتے تھے, انہوں نے اکیلے ہی نکال کر پانی پلایا. اب موسیٰ بھوکے بھی ہیں, پیاسے بھی ہیں, بے گھر بھی ہیں. بھوکے بھی ہیں, پیاسے بھی ہیں, بے گھر بھی ہیں, لیکن ان پر نیکی کرتے ہوئے نہ ان سے بھوک کی بات کی ہے, نہ ان سے گھر کی بات کی ہے, نہ پناہ کی بات کی ہے, نہ بدلے کی بات کی ہے, کچھ بھی نہیں کہا ان سے. وہ پانی پلا کے وہ چلی گئی, اور قرآن کہتا ہے ثم تولی الی الظل, موسیٰ سائے کے نیچے کھڑے ہو گئے اور اس کو کہا جس کو کہنا چاہیے. کیا کہا؟ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کام تو میں نے ان کا کیا ہے لیکن کیا تیرے لیے ہے. میں اس وقت محتاج ہوں, تو جو بھی مجھے عطا کرے وہ خیر ہی خیر ہے, تو اپنی طرف سے خیر کو نازل فرما. پھر کیسی خیر نازل ہوئی ہے؟ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, ان دونوں میں سے ایک واپس اس کے والد نے بھیجا ہے آزمانے کے لیے. آزمائش میں پورے اترے, حیا پر پورے اترے ہیں. اللہ نے گھر بھی دے دیا, اللہ نے بیگم بھی دے دی, اللہ نے بھوک کا بندوبست بھی کر دیا, 10 سال کی تربیت کا بھی بندوبست کر دیا ہے. اور جب واپس لوٹنے اسی بیوی کو لے کر اللہ نے نبوت بھی عطا فرما دی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے سوا اللہ کے ہاں تو کچھ نہیں. لیکن یہ بات ہم یہاں اپنے لیے استعمال کرتے ہیں
لوگوں کے حساب سے کہ احسان کرو تو لوگوں سے احسان ہی ملے گا، ملے نہ ملے مجھے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہونا چاہیے، مجھے کون بدلہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ جو بدلے وہ عطا کرتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ یہ تو مجھے اس کو ایک بار قرض دوں گا، یہ بھی مجھے ایک بار میری ضرورت پوری کر دے گا، اگلی بار کبھی میں پہلے اس کی طرف چلا جاؤں یہ شکوہ کرے گا، ایک بار نیکی کیا کر لی ہے، روز میرے دروازے پہ آ کھڑا ہوتا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے آ تو صحیح، صرف میرے لیے چل کے دکھا تو صحیح، نیکی کر تو صحیح۔ اگرچہ اللہ یہاں بھی تعلیم یہی دی جا رہی ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی نیکی کرو، اس کا حق ہے اس کے ساتھ نیکی کی جائے، لیکن نیکی کرنے والے کو ترغیب یہ نہیں دی کہ لوگوں سے بدلے کی امید رکھو، اسے یہی تربیت دی۔ کیا کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث؟ آپ فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی من نفس جو ایک اپنے بھائی کی مصیبت کو قربت من قرب الدنیا، کسی مسلمان بھائی کی ایک مصیبت کو ٹالتا ہے، دنیا کی کسی ایک مصیبت کو، اللہ بدلے میں، یہ نہیں کہا یہ بندہ بدلے میں کیا کرے گا، نفس اللہ عنہ، اللہ اس سے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور وہاں کی مصیبتیں جو دنیا کی مصیبتوں کے مقابلے میں اتنی بھاری ہے۔ ایک آدمی، دوسری حدیث فرمایا من ستر مسلمہ، یہ کام بڑا ضروری ہے اور اس پر آپ کی توجہ چاہیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے عیبوں کو پہلے ٹٹولتے ہیں، پہلے ڈھونڈتے ہیں، پہلے ٹول لگاتے ہیں، پہلے ان کے گھروں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے وجود کے اندر، ان کے کپڑوں کے اندر سے بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب کچھ حاصل کر لیتے ہیں پھر اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے افشا کرتے ہیں، لوگوں سے واہ سمیٹتے ہیں، اس کو غلاظت اس پر ڈال کر اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ نے شریعت میں تمہیں حکم کیا دیا، من ستر مسلمہ، یہ نہیں کہا اس میں گناہ ہوئی نہ، ہوتا ہے گناہ، من ستر مسلمہ، تم نے اس کا گناہ نوٹ کر لیا، تم نے اس کی بیٹی کا معاملہ دیکھ لیا، تم نے اس کے بیٹے کو غلطی کرتے دیکھا ہے، تم کیا کرو، من ستر مسلمہ، ایک مسلمان کی عیب جوئی کرنے والا کیسے اس کے سامنے برابر ہو سکتا ہے؟ یہاں عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ایک عیب پر پردہ ڈالتا ہے، من ستر مسلمہ، ایک عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ستر اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ نے ایک کی بات نہیں کی، اللہ اس پر اپنی رحمت سے چادر ڈھانپ دے گا اور اس کے گناہوں کو ڈھانپ کر لوگوں سے چھپا دے گا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص کو اللہ بلائے گا، اپنی رحمت والی چادر میں ڈھانپ لے گا، اس سے ہم کلام ہوگا، بتاؤ یہ بات غلط کی ہے کہ نہیں کی، یہ غلطی تم سے ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ گناہ تم نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ بندہ مانگتا جائے گا، انکار کرنے کی تو جرت ہی کسی کو نہ ہوگی، اور اگر کوئی انکار کرنے کی کوشش کرے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے چہرے پر، اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ، اور اس کے ہاتھوں کو اور اس کے پاؤں کو بلوا لیں گے، وہاں انکار کی جرت ہی کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن جب یہ بولتا جائے گا، اعتراف کرتا جائے گا، اللہ فرمائیں گے اور تو کوئی جان نہیں رہا، بات میری اور تمہاری ہے، تم نے مان لیا اور میں نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ من ستر مسلمہ، ہم اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں اپنے آپ پر کہ لوگوں کے عیبوں کو تلاش کریں، لیکن یہاں احسان کیسا ہے؟ فرمایا من ستر مسلمہ، ایک غلطی کسی کی چھپا لیتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور یاد رکھیے شارحین نے، محدثین نے لکھا یہاں پر کہ جس کی کوتاہیوں کو، جس کے عیبوں کو اللہ نے افشا نہ کیا قیامت کے روز، اس کے عیبوں پر پردہ پوشی کر دی، یہ یقینی جنتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ جس کا حساب ہوا اس کے راز کھل گئے، جس کا حساب ہوا اس کے معاملے کھولے گئے، جس کا حساب ہوگا اس کا ایک ایک گناہ لوگوں کے سامنے اظہار کیا جائے گا، افشا کیا جائے گا۔ اور جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں سترہ اللہ اس کے عیبوں کو ڈھانپ دے گا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ، اس بنیادی بات کے بعد بس میں 2-3 مثالیں دینے لگا ہوں
کہ آپ بھی احسان کریں، اور اگر آپ کا کوئی محسن ہے تو آپ بھی بدلے میں ایک سے کئی بار زائد احسان کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ جو آپ کریں گے وہی آپ کو واپس ملنا ہے۔ جو آپ کریں، آپ نے نیکی کی تو ضروری نہیں کہ وہی آدمی آپ پر نیکی کرے، اللہ اور کسی کو آپ پر نیکی کرنے والا بنا دے۔ آزما کے دیکھیں، اور تمہارے نبی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جن کے ماننے والے ہو، ان کا رویہ اور طرز عمل کیا ہے؟ ایک نیکی، کتنی نیکی تھی؟ ذرا ہجرت کے سفر کو یاد کریں، مثال آپ نے سنی ہوئی ہے، اس سے سبق ذرا نیا اخذ کر لیں۔ لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آپ کو تلاش کر رہے تھے، اور کوئی آپ کی گرد کو بھی نہ پا سکا ماں سوائے ایک آدمی، ماں سوائے ایک آدمی۔ کون تھا وہ؟ سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی۔ یہ آدمی آپ کے قریب ترین پہنچ گیا۔ سیدنا ابو بکر پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے، اللہ کے نبی وہ تو سر پہ پہنچ گیا ہے، اور اتنا شاہسوار تھا، اتنا بہادر تھا، اکیلا ہی کئی لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کافی تھا، یعنی بڑا سردار تھا، طاقتور تھا، جنگجو تھا، اکیلا ہی آپ کے قریب پہنچ گیا۔ اور جب قریب پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھنس اٹھا۔ اس نے امان مانگی، آپ نے امان دے دی، پھر آپ کا تعاقب کرنے لگا، پھر ہوا، بالآخر آپ سے امان طلب کرتا ہے، اور جان جاتا ہے کہ یہاں میری دال نہیں گلنے والی، یہ کوئی اور ہی ہستی ہے۔ آپ سے امان طلب کی، نہ صرف طلب کی بلکہ کہا مجھے امان لکھ کر دے دیجئے، جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو میں یہ امان نامہ دکھا کر آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ نے نہ صرف امان نامہ لکھ کے دیا بلکہ آپ نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا اس کے لیے لکھو انعام بھی، ایک تو اس کی جان بخشی ہو گئی، دوسرا کہا اس نے ہمارے پیچھے نہ آنے والوں کو بتانا ہی نہیں، چپ رہنا ہے۔ یہ احسان تھا اصل میں اس کا، ہمارے راستے کی خبر نہیں دینی۔ کہا اس کو لکھ کے دو کہ تمہیں کسرا کا لباس اور کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ کہتے ہیں اللہ اکبر، بات تو میری عقل سے باہر تھی، لیکن میرے ساتھ تو پہلے بھی عقل سے باہر ہی معاملہ ہوا تھا۔ لکھوا لیا، چلا گیا، وقت گزرا، امام کائنات علیہ السلام کو اللہ نے فاتح بنا کر مکہ عطا کر دیا، اور آپ مکہ سے اپنی فوجیں لے کر حنین آئے۔ اللہ نے حنین آپ کی گود میں ڈال دیا۔ جب آپ حنین کے مال کو تقسیم کر رہے تھے، طائف کی جنگ سے واپس آ کر لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا ایک شخص آتا ہے، اور آپ کے سپاہیوں فوجیوں کو ہٹاتا ہوا ایک امان نامہ اپنے ہاتھ میں لہرا رہا ہے کہ میرے پاس محمد کا امان نامہ ہے۔ اس کو آنے دیا گیا، یہ آیا، اپنا امان نامہ دکھایا، میرے کائنات کے امام نے اس کو بکریاں دیں، اس کو ریوڑ دیا، اس کو تحفے تحائف دے کر رخصت کر دیا۔ پہلا وعدہ آپ کا پورا ہو گیا، امان لے کر آیا تھا، اس کو امن مل گئی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب مدینہ کی مسجد میں کسرا کے کنگن لائے گئے، جب مدینہ کی مسجد میں کسرا کا لباس آیا ہے، اور کسرا کے لباس کو ابھی مشورے ہو رہے ہیں، کس کو دیا جائے، کس کو پہنایا جائے، کس کو تحفہ دن دیا جائے، یہ کنگن کس کے ہاتھ میں پورے آئیں گے، کسی کے ہاتھ میں پورے ہی نہیں آ رہے۔ ابھی مشورے ہو رہے ہیں صحابہ میں کہ سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، اور آ کے دیکھا لوگ آپس میں ساتھی مشورہ کر رہے ہیں، یہ کسرا کا لباس کوئی کہہ رہا ہے فلاں کو دے دیں، فلاں کی اہمیت بڑی ہے، فلاں کی فضیلت بڑی ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا چپ ہو جاؤ، آج وفا کا دن ہے، آج وفا کا دن ہے، میرے نبی نے وعدہ کیا ہے جس کے، اس کو بلاؤ سراقہ بن مالک بن جوشم کو، بلاؤ مدلج کے سردار کو، اس سے میرے نبی نے وعدہ کیا تھا آج یہ کنگن اس کو پہنائے جائیں گے، آج یہ لباس اس کو دیا جائے گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کر کے تو دیکھو۔ اور نبی کائنات علیہ السلام تو فرماتے ہیں مجھ پر احسان کرنے والوں کے سب کے احسان میں نے لوٹا دیے، سب کی نیکیاں واپس کر دی، سب پر بدلے میں احسانات کر دیے۔
ہاں ایک شخص رہ گیا ہے، اس کے احسانات ایسے باکمال ہیں، اللہ اکبر، کہ ان کا بدلہ میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے، اللہ ہی اس کو بدلہ عطا کرے۔ اور وہ آدمی کیسا ہے، کیسے لوگوں پر نیکی کرتا ہے؟ ذرا ایک مثال ان کی، نام آپ نے سنا ہوا ہے، مستح بن اساسہ او اساسہ، سنا ہوا ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، کی بھانجے، بہن کا بیٹا ہے۔ اور جب میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمتیں لگیں، الزام لگائے، اور باہر کے لوگ تو جو بھی منافقین کر رہے تھے سو کر رہے تھے، اپنے رشتہ داروں میں، قریب ترین لوگوں میں مستح نے بھی الزام کو دہرانا شروع کیا، مجلسوں میں سنانا شروع کیا، قصے چسکا لے لے کر اس قصے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ مستح سے بہت بڑا ظلم ہوا، اور سیدنا ابو بکر ماموں بھی ہیں، یعنی سیدہ عائشہ ان کی کزن بھی ہیں، اپنے گھر کا معاملہ ہے، اور سیدنا ابو بکر مستح کے گھر والوں کی کفالت بھی کرتے ہیں، اس کے گھر میں آٹا دانا بھی آپ ہی بیچتے ہیں۔ لیکن کیسا ظلم ہے، منافقوں کے ساتھ مل کر اس الزام کو خوب پھیلایا۔ ماں بھی نفرت کرتی ہے، ماں بد دعائیں کر رہی ہے، ماں کی بد دعا سے تو سیدہ کو پتا چلا کہ معاملہ کیا ہے، ماں کی بد دعا سے پتا چلا۔ اللہ اکبر، جب اللہ نے پیغام نازل کر دیا اور آپ پر یہ پیغام اتارا گیا کہ سیدہ پاک دامن ہے، کیوں نہیں آپ نے کہا ھذا بہتان عظیم؟ کیوں نہیں کہا آپ نے؟ کیوں آپ نے یہ بات نہیں کی؟ کیوں آپ نے گواہ نہیں مانگے؟ معاملہ ختم ہو گیا، آ گیا پیغام، آ گیا، جنہوں نے جھوٹ پر اتہام تہمت لگائی ان کو کوڑے لگائے جائیں، سزا بھی پا چکے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا دی، آج کے بعد ایک پائی پیسہ بھی مستح کو نہیں دوں گا، دینا بھی نہیں چاہیے تھا، اتنی بڑی زیادتی۔ اللہ اکبر، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ وہاں سے پیغام آیا، وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور جن کو میں نے بڑے دل عطا کیے ہوں، بڑے حوصلے عطا کیے ہوں، میں نے وسعتیں عطا کی ہوں، انہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ تم یہی بتا دو، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں کو معاف کر دو اور اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ جملہ نازل ہوا، اور یقین جانو مجھ میں اور آپ میں، ہم میں سے کون ہے جو اتنی ہمت رکھتا ہو کہ جس نے میری بیٹی پر تہمت لگائی ہو میں اس کو چھوڑ دوں، اس کو معاف کر دوں؟ لیکن یہاں معاملہ صدیق کا ہے، یہ ممکن تھا، اور بیٹی نبی کی بیوی ہو، اتنی پاک دامن ہو، آسمان سے اس کی بریت اتاری گئی ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کے ساتھ سودا بازی کرتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی اس بخشش اور مغفرت کے لیے اس آدمی کو بھی معاف کر دیا، اور کہا کیوں نہیں، ہم پسند کرتے ہیں ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، اور آپ نے مستح کا کھانا پینا دانا پانی جاری کر دیا۔ اب مستح نے تو جو دینا تھا احسان کے بدلے میں دیا۔ مجھے بتاؤ آج مسلمانوں میں سے کسی میں ہمت ہے کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ بھی نیکی کرے؟ کیوں کی ہے؟ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں آپ کے سامنے ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، احسان نیکی اللہ کے لیے کرو، پھر کرنا مشکل لگتی، اور اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو کوئی گالی دینے والوں کو عطا کرتا ہے، کوئی آ کے گلے میں کپڑا ڈال دے اور گلے کے اس کپڑے کو زور سے گھونٹے، آپ کا حلق سے سانس نکلنا مشکل ہو جائے، آنکھیں الٹ جانے والی ہوں، اور پھر یہ کہے یہ مال تیرے باپ کا نہیں ہے، ہمیں بھی دے، مجھے بھی دے، کوئی کر کے دکھائے۔ یہ وہی کرتا ہے جو اس راز کو جان گیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ وہی کرتا ہے۔ مکے والے کتنے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ نے ان سے پوچھا ہے بتلاؤ کیا توقع کرتے ہو مجھ سے، وہ آپ کی تعریفیں کرنے لگ گئے ہیں۔ کیا یہ آسان تھا؟ کیوں بھئی؟ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ نیکی کرنا آسان تھوڑی ہے،
جتنی مشکل نیکی ہوگی بدلہ بھی اتنا ہی اعلیٰ ملے. اور اگر نیکی کرنے والا اللہ پر اپنی توجہ رکھے، اللہ پر نگاہ رکھے، پھر کبھی نیکی کرنا مشکل لگتا ہی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے. اور نسلوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. نسلوں، اگر آپ، بڑی شاندار مثال میرے ذہن میں آئی ہے قرآن مجید، حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ یاد کیجئے. تیسری مثال، موسیٰ علیہ السلام کو خضر کہہ چکے، اب اگر آپ نے سوال کیا تو ہمارے درمیان افتراق ہو جائے گا، ہم الگ الگ ہو جائیں گے، آپ یہ علم نہیں سیکھ سکتے. اور موسیٰ علیہ السلام تیسرے سفر میں ساتھ ہیں، ایک بستی، ایک قریہ میں پہنچے ہیں اور بھوک لگی ہوئی ہے. دونوں اللہ کے محبوب ہیں، دونوں اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں. اللہ اکبر. بعض لوگوں نے کہا خضر نبی نہیں، لیکن ہمیں تو یہی گمان ہو رہا ہے کہ یہ وحی کی بات ہی ہو سکتی ہے. دونوں نبی. بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم نے کھانا نہیں کھلایا. اب وہاں سے واپس نکل رہے، دیکھا ایک دیوار ہے، وہ دیوار گرنے ہی والی. خضر کہتے ہیں چلو آؤ ذرا اس دیوار کو سیدھا کرتے ہیں. موسیٰ نے دیوار بناتے ہوئے سوال نہیں کیا. دیوار بناتے ہوئے کتنا وقت لگا ہوگا، اس کو گرایا ہوگا، اس کو سیدھا کیا ہوگا. آج کا دور تو ہے نہیں، کتنا سارا دن لگ گیا ہوگا. اس دیوار کو سیدھا کر دیا. جب سیدھا کر لیا تو سوال کیا اگر یہ دیوار ہم نے بے اجرتی سیدھی کرنا تھی تو ان سے اجرتی لے لیتے، کھانا ہی کھا لیتے. انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، میں نے تم سے کہا تھا، اب سوال کیا، اب بات پوچھی، میرے بتائے پہلے تو ہم علیحدہ ہو جائیں گے. لو اب علیحدہ ہونا، لیکن آؤ سأنبئک، میں تمہیں خبریں دے دوں ہوا کیا ہے. جب اس پر پہنچے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، یہ جو دیوار ہے، جانتے ہو یہ دیوار کا قصہ کیا ہے؟ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ اس بستی کے اندر دو یتیم ہیں، ان کی دیوار ہے، ان کی. اور خالی یتیموں کی دیوار ہوتی تب بھی نیکی تھا. کہا اس کے اندر راز ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان دونوں یتیموں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، مال پڑا ہے ان کا. اب موسیٰ علیہ السلام پوچھ سکتے تھے بھی ہمارا کیا تعلق غلام ان کے بچوں کے مال سے، یتیموں کے مال سے، کیا کرنا تھا ہم نے اس مال سے. اللہ اکبر. اللہ نے یہاں وجہ بیان فرمائی کہ دو نبیوں کو پیدل چلا کر اس بستی میں بھوکا پہنچا کر، سارا دن بھوکا رکھ کر ان غلاموں کی، ان یتیموں کے، ان بچوں کا مال محفوظ کیوں کروایا ہے. وجہ بیان کی. قرآن کہتا ہے کان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک آدمی تھا. کانا جا چکا ہے، فوت ہو چکا ہے. اپنے بچوں کے لیے کچھ خزانہ، کچھ مال جمع کر کے دیوار کے نیچے دفن کر کے جا چکا ہے. بچوں کو بھی خبر نہیں ہے. جب وہ بڑے ہوں گے وہ نکالیں گے تب پتا چلے گا، اس سے پہلے اس کی حفاظت کا بندوبست کرنا ہے. باپ نیک تھا، یعنی احسان کرنے والا تھا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے احسان کا بدلہ، باپ کے احسانات کا بدلہ اولاد پر کیسے کیا ہے، نسلوں کو کیسے فائدہ دیا ہے. اللہ نے دو نبیوں کو پیدل چلا کر، بھوکا رکھ کر، ان کی دیوار کو سیدھا کروا کے یہ سبق مجھے اور آپ کو دیا ہے. اگر معاملہ اللہ کے ساتھ کیا، اللہ تمہاری نسلوں کی حفاظت کے بندوبست بھی خود فرمائے. اگر معاملہ اللہ کے لیے کیا، وگرنہ یہ تمہارے تکافل، یہ تمہاری انشورنس، یہ تمہاری بیمہ پالیسیاں، یہ کسی کام نہیں آئیں گی. معاملہ اس کے ساتھ کرو، نیکی اس کے لیے کرو، کام اس کے لیے کرو، صالحیت کے معاملات اس کے ساتھ جوڑو. جب آپ نیکی کرتے ہیں، ایک اور مثال میرے ذہن میں آ گئی ہے نسلوں کے حوالے سے فائدہ دینے والی. باغ کا مالی تھا. شاید کوئی بات آپ کو یاد رہ جائے اور شاید آپ کے دل میں یہ بات بدل جائے، کیونکہ ہم ذرا دیہات والے، میں بھی دیہاتی پینڈو آدمی ہوں، آپ بھی ہیں. ہم تھوڑے سخت ہوتے ہیں، ہم بہت جلدی گلہ کرتے ہیں، ہم بہت جھگڑالو بھی ہوتے ہیں، بات بے بات بگڑ جاتے ہیں، تعلقات متاثر کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. باغ کا مالی، اس کا مالک آیا ہے، اس نے کہا
جاؤ بھئی اچھے اچھے انار توڑ کے لاؤ، میرے ساتھ مہمان ہیں۔ یہ انار توڑنے گیا ہے، سوچ سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ توڑے ہوں گے، لائے، ان مہمانوں نے کھولے تو وہ کسیلے ہیں، کڑوے ہیں۔ اس نے ڈانٹا، کیسے آدمی ہو، اتنے عرصے سے یہاں کام کر رہے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا؟ جاؤ دوبارہ سے اچھے انار لے کے آؤ، میٹھے لے کے آؤ۔ یہ دوبارہ جب گیا ہوگا تو زیادہ غور و فکر سے، زیادہ محنت سے، زیادہ سوچ بچار کے بعد لایا ہوگا۔ جب دوبارہ اس کے لائے ہوئے اناروں کو کھولا، وہ پہلے کی طرح کڑوے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے انار کڑوا ہو تو کھایا جاتا۔ مالک نے ڈانٹا، تو کیسا آدمی اتنے سالوں سے یہاں کام کر رہا ہے اور تجھے آج تک یہی پتا نہیں چل سکا کہ کون سے انار میٹھے ہوتے ہیں، کون سے کڑوے ہوتے ہیں؟ کیا کہا؟ جواب دیا۔ اللہ کی قسم یہ دلوں کو روشن کرنے والا جواب ہے۔ کیا کہا؟ کہا آپ نے مجھے باڑ سیدھی کرنے کا کام سونپا تھا، آپ نے مجھے پانی لگانے کو کہا، باغ کا خیال رکھنے کو کہا، میں نے اپنے کام پورے کیے، آپ نے مجھے کبھی کھا کر چیک کر کے میٹھے کڑوے پہچاننے کی ذمہ داری دی ہی نہیں۔ کھاتا نہیں تو پہچانتا کیسے کہ کون سے میٹھے کون سے کڑوے ہوتے ہیں؟ مجھے کیا پتا کون سے میٹھے ہوتے ہیں؟ کھاتا تو پتا چلتا۔ اللہ، مالک حیران پریشان ہے۔ ایسا با کمال، ایسا امانتدار جو جس کے ذمے پورا باغ ہے، اس نے کبھی آج تک ایک پھل توڑ کر کھایا نہیں۔ یہی آدمی ہے جس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتا ہوں۔ بیوی سے مشورہ کرتا ہے، وہ پوچھتی ہے کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، تمہارا غلام ملازم ہے، ہماری بیٹی کے ساتھ جوڑ کیا ہے؟ کہا جوڑ کا تو مجھے پتا نہیں، نہ مجھے اس کی نسل کا پتا ہے، نہ اس کے گھرانے کا پتا ہے، لیکن یہ بات میں ضرور جانتا ہوں جو میرے باغ کی اتنی حفاظت کرتا ہے اور جو میرے باغ کے معاملے میں اتنا امانتدار ہے، وہ میری بیٹی کے حقوق میں کتنا امانتدار ہو۔ شادی ہوتی، اب نسلوں کو فائدہ ملنے لگا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نسلوں کو فائدہ ملنے لگا ہے۔ یہ نسلوں ہی کا تو فائدہ ہے کہ آج میں ڈھولن کی اس مسجد میں بیٹھ کر اس مالی کو یاد کر رہا ہوں۔ یہ فائدہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، اس آدمی کا نام، اس مالی کا نام مبارک ہے، اور اللہ کی قسم اللہ نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا، عبداللہ بن مبارک۔ اور آپ اپنے شیخ صاحب سے پوچھئے، کوئی شخص علوم دینیا کو پڑھنے والا، علوم حدیث سے واقفیت رکھنے والا، تب تک اس کا علم مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ عبداللہ بن مبارک کے قدموں سے حدیث کے علم کو سیکھ نہ لے۔ ایسا بڑا محدث اللہ نے عطا فرمایا، کہاں کیسے ملا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ اپنے مالک کے ساتھ نیکی کرنے والا، مالک نے اس کے ساتھ نیکی فرمائی ہے، اس پر احسان کیا ہے، اس کو ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ اس کے باپ کو بھی لوگ یاد رکھتے ہیں، اس کے عمل کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، وگرنہ آج ہم مرے کون یاد کرتا ہے؟ حقیقی اولاد چوتھے دن بھول جاتی ہے، یہ بھولنے نہیں دیتا کون؟ وہ اوپر بیٹھا ہے عرش والا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ یاد کرواتا ہے لوگوں کو احسان، وہ لوگوں کو یاد کرواتا ہے، وہ مثالیں دلواتا ہے۔ مدینے والے انصار حنین میں آپ نے مال 9 مسلموں میں بانٹ دیا ہے، اور مدینے والے اس سے محروم رہے ہیں۔ ان کے نوجوانوں نے کچھ باتیں کرنا شروع کر دی، تلواریں ہماری استعمال ہوئیں، خون ہم نے بہایا، جانیں ہم نے قربان کی، اور آج جب مال ملا ہے، یہ پہلی جنگ تھی جس میں سے بہت بھاری مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوا۔ آج جب مال ملا ہے تو اپنی قوم یاد آ گئی، یہ شکوہ کیا انہوں نے۔ اللہ اکبر، اور یہ نوجوانوں کا شکوہ ہے، اور ان کے انصار کے بوڑھے کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ سوچ رہے ہیں اللہ کے نبی اب مکہ میں رہیں گے، اب آپ مدینہ میں نہیں جائیں گے۔ ان کی فکر پریشانی یہ ہے،
آپ کو یہ باتیں پہنچی تو آپ نے 7 بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کیا تمہارے لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کر رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اے سعد تم کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں بھی اپنی قوم کا ایک فرد ہوں، یعنی یہ خدشہ تو مجھے بھی ہے کہ آپ مکہ میں رہیں گے، اور یہ پریشانی مجھے بھی ہے کہ آج مال آیا ہے تو آپ نے اپنی قوم کو دے دیا ہے اور ہمارے لوگوں کو نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا اپنے خیمے میں سب کو جمع کرو، جمع کیا، آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا پوچھا ان سے اے انصار کی جماعت کیا تم آپس میں دشمن نہ تھے؟ فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے میرے ذریعے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ کیا تم گمراہ نہ تھے کہ میں آیا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کر دی؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ تم آپس میں لڑ رہے تھے، 40 سال تمہاری لڑائیاں ختم نہیں ہوتی؟ ایسا نہیں تھا کہ تم کم وسائل تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں باوسائل کر دیا؟ آپ اپنے احسان یاد کروا رہے ہیں اور انصار کی جماعت جواب دے رہی ہے ہاں ہاں اللہ کے نبی بات آپ کی سچ ہے، اللہ کے نبی آپ سچ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا تم مجھے کیوں نہیں کہتے کہ جب ساری دنیا نے تمہیں چھوڑ دیا تھا تو ہم نے تمہیں جگہ دی تھی، جب لوگ تمہاری تکذیب کرتے تھے تو ہم نے تمہاری تصدیق کی تھی، جب کوئی آپ پر اعتبار نہیں کرتا تھا تو ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، ہم نے اپنا شہر دیا تھا۔ آپ نے ان کی نیکیاں یاد کروانا شروع کر دی، کیونکہ اچھا مومن مسلم ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کے احسان کو یاد کرتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، ان کے لیے ہمدردی اور محبت رکھتا ہے۔ نبی کائنات نے پہلے اپنے احسان ان کو یاد کروائے، پھر ان کے احسان خود یاد کیے۔ اب انصار کی حالت یہ ہے وہ کہتے جاتے ہیں نعم یا رسول اللہ ہم نے آپ کو جگہ تو دی، لیکن ساتھ روتے بھی جاتے ہیں اور شرمندہ اور پریشان ہے کہ ہم سے یہ کیا ہو گیا۔ پھر آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی اے انصار کی جماعت بتلاؤ ذرا مجھے تمہارا ضابطہ اور پیمانہ کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ میں تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ اپنے گھروں کو ریوڑ لے کر جائیں، لوگ اپنے گھروں کو بکریاں لے کے جائیں، لیکن تم اپنے گھروں کو محمد کو ساتھ لے کے جاؤ، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا کہا اللہ کے نبی ہمیں نہیں چاہیے بات، آپ ہمارے گھر کو چلیں، آپ ہمارے شہر کو چلیں۔ آپ نے فرمایا سن لو اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میری جان ہے، ایک وادی میں ساری کائنات چل رہی ہو اور انصار دوسری وادی میں چل رہے ہوں، ایک گھاٹی میں انصار چل رہے ہوں، باقی ساری دنیا دوسری گھاٹی میں چل رہی ہو، میں انصار کی جماعت کے ساتھ چلنا پسند کروں۔ جب آپ نے ان کے احسانات کے بدلے میں یہ باتیں ارشاد فرمائی وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی ہم راضی ہیں، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں آپ نے کہا تھا چاہتے ہو تو مال لے لو، جتنا چاہتے اتنا لے لو۔ کہنے لگے اب مال نہیں چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہمارے گھر کو جائیں گے، ہم آپ کو لے کر جانے والے ہیں، آپ مدینہ رہنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تم یہ کہتے ہو میں مدینہ رہنے والا، اللہ کی قسم اگر اللہ کو ایسا منظور نہ ہوتا تو میں تم میں سے ہی پیدا ہونے والا تھا، میں تمہارا ہی ایک فرد ہوتا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میرے بھائی اس طرح سے سوچو گے تو نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ سوچا تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دامن، ہم تو باپ پر بھی نیکی اب تب کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کے احسان کو یاد کرتے ہیں اس نے کوئی احسان کیا مجھ پر۔ بہن آ جائے بہن تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں اس پر احسان کیسے کریں، اس پر نیکی کیسے کریں، یہ تو ہمیں ستاتی ہے، یہ میری بیوی کو کچھ سخت سست کہتی ہے۔ آپ نے اگر بہن کے لیے احسان کرنا ہے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا، بھائی کے لیے احسان کرنا ہے پھر مشکل ہو جائے گا، اگر اس کے رویے کو دیکھ کر نیکی کرنا ہے مشکل ہو جائے گا۔ آج اصول کیا سیکھا آپ نے کہ بھائی پر احسان کس کے لیے کرنا ہے، بہن پر احسان کس کے لیے کرنا ہے۔ یہ بوڑھا باپ جو اب تمہیں اچھا نہیں لگتا، اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو ذرا اپنے بچپن کو یاد کرو تو شاید تم آمادہ ہو جاؤ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا سبق یاد آ جائے، اس وقت کو یاد کر لو۔
اور جو لوگ اس طرح سے سوچا کرتے تھے، میں آخری مثال دے کر بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ ان کو کمال کے بدلے عطا کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نکلے ایک سفر پر، جنگل میں ہیں، بھوک لگی ہے، اپنا کھانا کھولا، کھانے لگے تو ایک آدمی ایک چرواہے کو دیکھا وہ بکریاں چرا رہا ہے، اس کو دعوت دی کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ کھانے میں۔ اس کو قریب بلایا، شدید گرمی ہے، وہ پاس آیا، اس نے کہا بھائی کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا جی میں نہیں کھانا چاہتا۔ کیوں نہیں کھانا چاہتے؟ کہا میں نہیں کھا سکتا۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ بالآخر اس نے کہا جناب میں روزے سے ہوں۔ روزے سے؟ اتنی گرمی میں؟ ظاہر ہے یہ نفلی روزہ تھا، وگرنہ عبداللہ ابن عمر بھی رکھتے۔ اتنی گرمی میں روزہ رکھا ہوا ہے اور بکریوں کا چرواہا ہے ان کے پیچھے، مشکل کام ہے نا۔ ہم تو روزہ چھوڑنے کے لیے، اب جو ہماری زندگی ہے چاہے وہ گاؤں کی ہو چاہے شہر کی ہو، یہ کیا اتنی مشکل ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے؟ لیکن آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے جو آج بھی روزہ نہیں رکھتی، فرض روزہ نہیں رکھتی، اور حق سمجھتے ہیں کہ روزہ چھوڑ دیا کیا ہوا؟ کہا روزے سے وہ کمال ہے، اتنی گرمی میں روزہ رکھا ہوا۔ چلو ٹھیک ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ابھی یہ بات کر رہے ہیں اور حیرت سے پوچھے جا رہے ہیں یار اتنی گرمی میں روزہ رکھا اور کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جناب یہ گرمی دیکھوں تو روزہ چھوڑ دوں، میں تو اس گرمی کو دیکھتا ہوں جب وہاں جانا ہے قیامت کی گرمی تو اس سے بہت زیادہ ہو۔ اور نبی کائنات نے فرمایا وہاں کی گرمی کا علاج کیا ہے؟ الصیام جنہ یستجن بہ العبد من النار، یہ روزہ ہے کل قیامت کے دن وہاں کی گرمی وہاں کی آگ سے محفوظ کرنے والا۔ حیران ہوئے، اتنا پختہ آدمی، اتنا کمال کا آدمی، آزمانے کے لیے کہا، آزمانے کے لیے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے ایسا کرو ایک بکری تو ہمیں دے دو۔ اس نے کہا میری نہیں۔ یار قیمت لے لو۔ نہیں میری نہیں۔ کس کی ہے؟ میرے مالک کی ہے، میں تو چرواہا ہوں، غلام۔ کہا چلو ایسے دے دو، مالک سے جا کے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، جنگل ہے یہاں تو ایسے حادثات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس کا جواب کیا شاندار تھا، کہا مالک تو مان بھی جائے گا، اس کو کہہ بھی دوں گا این اللہ، اللہ کہاں ہے، اس کو کیسے بتاؤں، اس کو کیا بتاؤں، اس سے کیسے چھپاؤں، اس کو کیا بتاؤں گا کہ بھیڑیا کھا گیا یا میری نیت کا بھیڑیا پڑ گیا ہے، اس کے لیے کیا جواب ہے؟ جب یہ بات سنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پر پوری ہوئی، آپ نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ اب آپ واپس مدینہ آئے تو اس کا پتہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ یہ کس کا غلام ہے، اس کے مالک سے ملتے ہیں۔ اس کے آنے سے پہلے اس سے کہا تمہاری بکریاں اور تمہارا غلام دونوں خریدنا چاہتا ہوں، آپ کو کیا ضرورت ہے، بس سودا کرو میرے ساتھ۔ سودا کر لیا، یہ واپس اپنے جانوروں کو لے کر اپنے سابقہ پہلے مالک کے پاس گیا۔ اس نے کہا بھائی میں نے تمہیں فروخت کر دیا، یہ بکریاں بھی تم لے جاؤ اور تم بھی ان کے فلاں آدمی کے غلام ہو، وہاں چلے جاؤ۔ وہاں آیا، دیکھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، کہتا ہے حیرت، سوچا ذہن میں کہ شاید وہ دین والی بات کا بدلہ لینے کے لیے خرید لیا ہے کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ آپ نے فرمایا بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ بدلہ دینے کے لیے میں نے تمہیں خریدا ہے۔ تیرے جیسا آدمی اتنا امانت دار اور اتنا شاندار سبق دیا مجھے، تو بھی آزاد ہے، یہ بکریاں بھی تیری ہیں، چلا جا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آپ اپنے مالک کے ساتھ وفادار ہوں تو مالک کیسے کیسے اسباب لگاتا ہے۔ میرے عزیز میرے بھائی یہی عرض کرنا تھا کہ آپ نیکی اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیں۔ آپ یہ روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، یہ کسی کو پتا چلتا ہے؟ ہم بتلاتے پھرتے ہیں ویسے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آج بڑا روزہ ہے، آج بڑی گرمی ہے، آج بڑا روزہ لگ رہا ہے، آج بڑی پیاس لگ رہی ہے۔ یہ آپ کو پانی پلا دے گا جس کو آپ بتا رہے ہیں، یا کھانا کھلا دے گا اور آپ کھا لیں گے، آپ پی لیں گے۔ وہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ او اجزا بہ، روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا یا خود ہی بدلہ ہوں گا، تو اس کو چھپا کے رکھو۔ دوسری بات، ان ساری باتوں کو سننے کے بعد اگر واپس لوٹ کر آپ کا اپنی بہنوں سے رویہ نہیں بدلتا
تو سننے کا کیا فائدہ؟ سننے کا فائدہ تو تب ہے جب اس میں سمعنا و اطعنا شامل ہوتا ہے، سن کر اطاعت کے راستے پر چل پڑے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ احسان کا راستہ اختیار کر لیا، ادھر سے ایسے احسانات کی بارش ہوگی جو میرے اور آپ کے تصور اور وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ جب آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا جب کوئی اپنے مومن بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے، جب تک وہ کام میں لگا رہتا ہے، صبح سے شام تک اللہ فرشتوں کی ذمہ داری لگا دیتا ہے، وہ اس آدمی کے لیے دعائیں کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے معاملات کو سیدھا فرمائے، اللہ ہمیں احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احسان جتلانے کی بری عادت اور خصلت سے محفوظ فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ کلام ہی نہیں کرے گا، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اور اللہ ان کا حساب بھی نہیں لے گا۔ ان میں سے ایک آدمی پہلے نمبر کا آپ نے فرمایا المنان، جو نیکی کر کے جتلاتا ہے، شرمندہ کرتا رہتا ہے۔ نیکی کر کے جتلانا ہرگز نہیں، کیوں؟ نیکی تو اللہ کے لیے کی ہے، جتلانے کی بات ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ نے اس کے لیے کی تھی پھر جتلاتے رہیے اور اس سے بدلہ لیتے رہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق پر رکھے، استقامت پر رکھے اور ہم سب کو خاتمہ ایمان والا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔